السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ سنیچر کا جو ہمارا درس ہوا تھا، اس میں بھی یہی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 84 ہم نے تلاوت کی تھی، اور اس کے متعلق ابتدائی آیت کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی پوجا نہ کرو۔ عبادت کے متعلق میں نے گزشتہ درس میں ایک بہت ہی اہم مفہوم بیان کیا تھا کہ عبادت کا تصور کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں ہمارے مذہب اسلام میں عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کس طرح سے ہوتی ہے، اور کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور کیا تھا۔ اب آگے کا حصہ جو رہ گیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ آگے والا حصہ کہ قوم بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، دوسرے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب یہ بنی اسرائیل جو اس وقت کی قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، دعویٰ ان کا بھی حق پر ہونے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم پھر گئے، جو وعدہ لیا گیا تھا اس وعدے پر قائم نہ رہے، بلکہ وعدہ خلافی کی۔ لیکن کم ہی لوگ جو ہے وہ وعدے پر قائم ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس آیت پاک میں، اس آیت کریمہ میں آپ نے یہ تو سن لیا کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ ایک قوم جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر جو انبیاء آئے، ان کی اولاد میں جو بھی رہے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا ایک نام اسرائیل تھا، تو اس لیے ان کی اولاد میں جتنے آئے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، اسرائیل کی اولاد۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک تھے جن کا نام یہودا، تو ان کی نسل سے جو آئے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کیا۔ آج بھی جو قوم یہودی ہے، دعویٰ تو ان کا یہی ہے، لیکن اب ان کا نسب باقی نہ رہا، نسب کہیں نہ کہیں سے بیچ میں ٹوٹ گیا۔ میرے علی یہاں پر عرض یہ کرنا ہے کہ قوم بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، اس کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل سے جو اللہ نے عہد لیا، وعدہ لیا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کو اس بات کے بارے میں بتانا تھا کہ تم اس بات پر فخر کر رہے ہو یا اپنے حق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تورات میں جو وعدہ لیا گیا تھا تم اس وعدے کے مطابق نہ رہے، لہذا تمہارا دعویٰ غلط ہے. تو ان کی دعوے کی تردید بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ دعوت دینا ہے کہ اب اگر تمہیں حق پر قائم ہونا ہے تو اللہ کے حبیب پر ایمان لے آنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اجمالی ایمان کافی ہے، تورات پر اجمالی ایمان کافی ہے. اجمالی ایمان کا مطلب صرف اتنا مان لینا کہ اللہ کی کتاب ہے، اتنا یہ مان لینا کہ اللہ کی کتاب حق ہے، وہ اجمالی ایمان ہو گیا. باقی تفصیلی ایمان جو ہے وہ قرآن پر ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن پر. تفصیلی ایمان یعنی قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں، ہر حکم پر، ہر حرف پر ایمان ہے، اس کو ماننا بھی ہے، اس کو حق بھی ماننا ہے اور اس کو عمل میں لانا بھی ہے. یہ تفصیلی ایمان ہے. تو یہاں پر دعوت دی گئی ان کو، ساتھ ہی ساتھ اس بات کا احساس دلایا گیا کہ بتاؤ تم سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی، بڑی اہم بات تھی. اور وہی چیز قرآن پاک میں بھی ہے. اب قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا اظہار فرمایا کہ ہمارا جو دستور بنا ہوا ہے وہ تقریباً سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے دستور دیا گیا ہے. تو کچھ دستور ایسے ہیں، کچھ قوانین ایسے ہیں جو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نبی اور ان کی امت کے لیے عام ہوئے. کبھی کبھی کچھ خاص چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں، جیسے ہمارے لیے کچھ خاص احکام ہیں جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھے، مگر کچھ ایسے احکام ہیں جو سب کے لیے ہیں. انہی میں سے یہ ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ سب کے لیے لازم تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سب کے لیے یہ حکم ہے کہ صرف خدائے واحد کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں. ایک عام حکم ہے، یہ کامن ہے، سب کے لیے ہے. ساتھ ہی ساتھ آگے جو عہد لیا گیا ہے اس کا جو تذکرہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ ایک بہت ہی اچھے اخلاق میں سے شمار ہے اور ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر امت کے لیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں سب اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک بہت بہتر عمل ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک سوال ہوا. پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ سب سے اچھا عمل ہے، سب سے بہتر عمل ہے. تو اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اخلاقی تربیت دی جا رہی ہے، عبادت اللہ کی جائے، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک دوسرے ہی نمبر پر اس کو لایا گیا. اور ایک مقام پر اسی قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھیے اللہ کی عبادت جو صرف خالص اللہ کی، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس سلسلے میں مفسرین اکرام نے بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اور دونوں میں کتنا گہرا تعلق ہے. والدین کے ساتھ بھلائی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ کی عبادت، یہ بھی ایک عبادت ہی ہے.
لیکن وہ عبادت جسے ہم جیسے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور حسن سلوک یعنی اچھا رویہ رکھنا، خدمت کرنا، ان کی جو ضرورت ہو اس سے ضرورت کو پوری کرنا، ان کی تکلیف کو دور کرنا، یہ حسن سلوک ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا میں نہ رہے، تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے ان کے لیے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، صدقات و خیرات کر کے ثواب پہنچاتے رہو، یہ بھی ان کے لیے حسن سلوک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا کہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا تھا، جب حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنواں کھدوا دو۔ کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ اس وقت پانی کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ آج تو الحمدللہ نل کا انتظام ہے، پانی پہنچ جاتا ہے گھر گھر، لیکن اس دور میں ایسے نلوں کا انتظام نہیں تھا، کنویں سے، باوڑی سے، تالاب سے پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، اور جب کنواں کھد گیا تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے فرمائی یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یہ کنواں ہذہ لأم سعد، یہ حدیث پاک کے الفاظ، ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ اب یہاں رک کر کے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اس سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آپ فاتحہ کرتے ہیں سامنے رکھ کر کے، کیا اس کو پہنچتا ہے؟ یہ پہنچتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے سامنے کھڑے ہیں اور حضور عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کنواں نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ وہ کنواں باوڑی جو ہے اس سے جتنے لوگ پیاسے پانی پئیں گے وہ پانی پینے کا ثواب ان کی ماں کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کھانا بنایا، میٹھا بنایا اور ہم نے ثواب پہنچا دیا تو اب وہ مذاق کرتے ہوئے یہ کھانا ان کو پہنچتا ہے کیا؟ ارے کھانا نہیں پہنچتا ہے، بلکہ یہ کھانا جو کھلایا جاتا ہے، کیونکہ کھانا کھلانا بھی ایک ثواب کا کام ہے، تو یہ جو ثواب ہے یہ ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آپ کو بھی ملے گا اور جن کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اب جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ جو میٹھا رکھا ہے، نیاز رکھی ہوئی ہے، کھانا رکھا ہوا، یہ کیسے پہنچتا ہے؟ وہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے، کھانا کھلانے کا ثواب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے لیے، ماں کے ایصال ثواب کے لیے حضرت سعد کو حکم دیا تھا کہ کنواں کھدوا دیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ لوگوں کو اس وقت پانی کی بڑی سخت ضرورت ہے، پانی کی حاجت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دیں۔ تو اس سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جس دور میں، جس وقت میں، جن حالات میں جس چیز کی زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، اس کا انتظام کرنا صرف اس نیت سے کہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو ملتا رہے، تو یقیناً وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، ایصال ثواب ہے۔ جیسے اگر کہیں پر دینی مدرسے کی سخت ضرورت ہے، کہیں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے، کہیں پر لوگوں کو پانی پینے کے لیے کولر کی ضرورت ہے، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، گرمی زیادہ پڑتی ہے، کولر لا کے دے دیے، کہیں پر مسجد میں چٹائی کی ضرورت ہے، کہیں پر مسجد میں فین پنکھے کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں یہ ایصال ثواب کے مختلف طریقوں میں سے ہے کہ اگر اس نیت سے آپ نے لگایا تاکہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو ملے تو اس کا ثواب یقیناً ملتا ہے۔ مسجد میں آپ نے چٹائی بچھا دی اس نیت سے کہ اس کا ثواب میرے والد کو ملے، والدہ کو ملے، تو جب تک وہ بچھی ہے اس پر نماز ہو رہی ہے تو وہ نماز کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ مسجد کے اندر جو خرچ کیا گیا، مسجد کے اندر جو چیز دی گئی ہے، کیونکہ الحمدللہ مسجد تو باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے، اور اس میں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، تو اس کا ثواب انہیں بھی ملتا رہے گا۔
لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم نے جو پڑھا ہمارا سب ثواب ان کو پہنچ گیا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کے خزانہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. پڑھنے والوں کو الگ ثواب اور جن کو پہنچایا جاتا ہے انہیں بھی ثواب دیا جاتا. تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک مختصر طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب آئیے ایک دوسرا رخ بھی آپ کو بتاتا چلوں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ بھلائی. کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے بوجھ محسوس ہوتا ہے. یہ غلط خیال ہے، شیطانی وسوسہ ہے. ماں باپ کبھی بوجھ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ اگر ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا تو سمجھ جاؤ ان کے طفیل ہم کو روزی مل رہی ہے، ان کے طفیل ہم کو روزی مل رہی ہے، یا کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں کسی نہ کسی راستے سے برکت عطا فرمائے گا. کبھی کبھی انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ کمائی اچھی ہونے لگی، ترقی ہونے لگی تو یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت کا کمایا ہوا ہے، میری محنت ہے. ارے محنت تمہاری ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو تمہیں ایک کوڑی بھی نہ ملے. دن بھر محنت کرتے رہو، اللہ چاہے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن نہ معلوم کس کی دعا سے مل رہا ہے، نہ معلوم کس کی دعا سے برکت آ رہی ہے. تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ والدین بڑھاپے میں ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں. نہیں، یہ انگریزوں کی فکر ہے. ابھی بھی شاید آپ کو معلوم ہوگا یورپ کنٹریز میں، امریکہ میں اور بہت سارے مغربی ممالک میں ایک مزاج بن گیا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو کہاں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں؟ اولڈ ہوم. ایک گھر بنا ہوا رہتا ہے جہاں پر انتظام ہوتا ہے، جتنے بھی عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو لے جا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے بیبی سٹنگ کا بھی ایک انتظام رہتا ہے بچوں کی پرورش کے لیے لے جا کے، کیونکہ ان کی پرورش کے لیے ٹائم نہیں ہے، تربیت کے لیے ٹائم نہیں، وہاں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں بھی ابھی یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. وہاں ان کی دیکھ ریکھ ہو رہی ہے، کھانا پینا سب انتظام، ادھر پیسہ دے دیے، چھٹی پا گئے. مگر یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. ماں باپ کے بڑھاپے میں ہونے کے بعد جو خدمت نہ کر سکے، پیسہ دے دینا یہ خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں خدمت کا جتنا موقع مل جائے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. باقی وقت نکالنا چاہے تو وقت بھی نکل جائے گا، اللہ چاہے تو ان کی دعا کی برکت سے بہت کچھ ہمارے لیے راستے آسان ہوں گے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت ایک قبہ نما، گنبد نما ایک چیز آپ کو نظر آئی. آپ قریب گئے، بہت تعجب کرنے لگے. دیکھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک صدا آئی، اے عیسیٰ اس پر تم تعجب کر رہے ہو، اس سے بھی بڑی تعجب خیز چیز دکھا دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تو پھر وہ گنبد پھٹا، اس کے اندر ایک انسان نظر آیا. اندر ایک انسان ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. وہ تعجب کرنے لگے، پوچھے کہ آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتا تھا، ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا. میری بوڑھی ماں نے ایک مرتبہ دعا دی، اے اللہ میرے اس بیٹے کو ایسی جگہ عطا فرما جو کہیں نہ ہو، یعنی بڑی اچھی جگہ عطا فرما. تو میں ٹہلتے ٹہلتے دریا کے کنارے آیا، مجھے یہ نظر آیا، تو میں اس میں آیا تو یہ بند ہو گیا، میں اس کے اندر ہوں، اور نہ معلوم اللہ کی طرف سے غذا آ جاتی ہے، یعنی پھل فروٹ آ جاتے، میں کھا لیتا ہوں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں. کتنے سال سے؟ بولے 4000 سال سے ہوں. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا سے بڑا ہی اونچا مقام عطا فرماتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری ماں کی دعا کی برکت سے مجھے منزلیں آسان ہوئی ہیں، معرفت کی منزلیں آسان ہوئی ہیں. اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایک بڑی اہم نعمت ہے، اور اس کو کبھی اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. ایک اور بات عرض کروں، یہ کامن بات ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت ساری آفتوں اور بلاؤں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں. ہم کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس کی وجہ سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے.
تو بزرگان دین فرماتے ہو سکتا ہو ماں باپ تمہارے لیے آڑ بنے ہوں، والدین تمہارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوں کہ آفت اور بلا کوئی عذاب آنے والا ہو اور ان کی وجہ سے اللہ نے عذاب روک دیا ہو، بڑی مصیبت کو روک دیا ہو۔ ایک مرتبہ کچھ حضرات کہیں سفر میں جا رہے تھے، بس کے اندر تھے، اب بارش تیز ہو رہی ہے اور اتنی گرجدار بجلیاں کڑک رہی ہیں، اتنی زوردار بجلیاں کڑک رہی ہیں، اور ایک بار بجلی بس کے قریب آتی ہے واپس چلی جاتی ہے، بجلی گرنے والی ہے لیکن واپس جا رہی ہے۔ تو وہ اس کے اندر ایک جو سمجھدار انسان تھا، اس نے کہا کہ یہ بس پر بجلی گرنے والی ہے، نہ معلوم کوئی ہے اس کے اندر جو مجرم ہے جس کے اوپر بجلی گرنے والی ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے بچ رہے ہیں، پھر وہ واپس جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے لیے خطرہ ہے کیونکہ بارش زوردار ہو رہی ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں۔ تو ڈرائیور سے مشورہ ہوا، ڈرائیور نے کہا ایسا ہے بس روک دیتے ہیں اور یہاں پر روک کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کون ہے، اس کو نکلنے کے لیے کہا جائے تاکہ بجلی اس کے اوپر گرے تو سب لوگ محفوظ رہ جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم لوگ سب گرفتار میں نہ ہو جائیں، ہم لوگ گرفت میں نہ آ جائیں۔ تو ایک درخت کے کنارے بس روکا، اس نے کہا سب لوگ اترو، سب لوگ اترنے لگے۔ کس طرح سے؟ اس نے یہ کہا کہ ایک ایک نکل کر کے درخت کے پاس کھڑا رہے تاکہ وہ بجلی جو گرنے والی ہے وہ اس کے اوپر گر جائے گی، باقی سب نکل جائیں گے۔ تو ایک ایک کر کے وہاں جا کے کھڑے رہے، بجلی آ رہی واپس جا رہی ہے، نہیں گری۔ اور لاسٹ میں جو ایک انسان تھا، پھٹے پرانے لباس میں تھا، بالکل فقیر جیسا نظر آ رہا تھا، وہ اتر نہیں رہا تھا۔ کئی لوگوں نے کہا ارے تو اتر، بعد میں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی شخص ہے، یہ بہت بڑا مجرم، اس کے اوپر بجلی گرنے والی ہے، وہ نہیں اتر رہا تھا۔ تو زبردستی وہ لوگ اس کو کھینچے بس سے اور لا کر کے وہاں چھوڑ دیے، اور پھر بس میں بیٹھے اور بس لے کر کے نکلے۔ بس تھوڑی ہی دور گزرے تھے کہ بجلی بس پر گری، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کا گمان کیا تھا کہ اس کی وجہ سے بجلی ہمارے اوپر گرنے والی ہے، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو، اس کی وجہ سے وہ سب محفوظ تھے، اس ایک انسان کی وجہ سے وہ محفوظ تھے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ہمارے درمیان کبھی کوئی ایک نیک انسان ہوتا ہے، بوڑھا انسان ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری آفت اور بلا سے ہمیں محفوظ فرماتا ہے۔ تو ماں باپ کو اپنے لیے کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، خاص طور پر بڑھاپے میں لوگ ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل، آج کل کے بچے، چونکہ جوانی کا جوش، خون گرم، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ یہ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، ماں باپ پڑھے نہیں ہیں، تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم چاہے لاکھ تعلیم حاصل کر لیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن ماں باپ کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اتنا اونچا مقام ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے، میں نے کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے، چونکہ ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، طواف بھی کندھے پر بٹھا کے کیا، سارے ارکان میں نے ادا کروایا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں نے پیٹ میں تیرے ہونے کی صورت میں جو جھٹکے محسوس کیے ہیں، ایک جھٹکے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ آج کیا سمجھتے ہیں ماں کیا مقام؟ آج بچوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، جو کہ عنقا نظر آ رہا ہے، دور دور تک کہیں ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ جس کی طرف ہم دیکھ کر کے کہیں کہ واقعی بہت شاید باید کبھی ماں باپ کی زبان سے اولاد کی تعریف کرتے ہوئے ہم سنتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کی تعریف کریں سمجھ جاؤ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ ورنہ اکثر شکایت یہی سننے میں آتی ہے کہ حضرت ہم نے بچے کو اتنی محنت سے پڑھایا، ڈاکٹر بنایا اور ساری ڈگریاں حاصل کی، آج وہ ہمارا خیال نہیں کرتا ہے، آج ہمارا خیال نہیں کرتا، بیوی کو لے کے الگ ہے۔ لہٰذا آج یہ اخلاقی تعلیم جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے،
یہ لوگوں میں عام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہی وہ عمدہ اخلاق ہیں جن اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ سب سے بلند اخلاق پر ہیں۔ کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی ہے وہ اس سے بہتر کہیں اخلاق آپ کو مل نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ آج دوسری قومیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق پر عمل کر کے بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری قوم ایک دم پیچھے جا رہی ہے۔ تو آؤ تعلیمات اسلام، تعلیمات رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ برکتیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے حساب ملیں گی، برکتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاکیدی حکم فرمایا ہے اور عہد لیا ہے۔ وعدہ جب لیا جاتا ہے تو کسی اہم چیز کا وعدہ لیا جاتا ہے، چھوٹی چیز کا وعدہ نہیں لیا جاتا ہے، وعدہ لیا جا رہا ہے۔ تو اور یہ عہد ان سے لیا گیا ہے، تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے کیا وہ تعلیم نہیں ہوگی، جبکہ قوم بنی اسرائیل سے اس کا عہد لیا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی لیے بہت ہی تاکید کے ساتھ فرمایا اور وعید اس طرح پر بیان فرمائی کہ اگر کوئی بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی اس کو اللہ کی رحمت ہی نہ ملے۔ اب آپ سوچئے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دعا فرماتے ہیں حضرت جبریل اور حضور فرماتے ہیں آمین۔ یہ روایت بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، قدم رکھا زینے پر تو حضرت جبریل نے دعا کی اور حضور نے آمین فرمایا، دوسرے زینے پر قدم رکھا حضور نے آمین کہا، تیسرے پر اسی طرح سے آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے جب بعد میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل حاضر تھے، انہوں نے یہ دعا کی کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور روزہ نہ رکھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ تیسرے زینے پر میں نے قدم رکھا، جبریل نے یہ دعا کی کہ آپ کا نام پاک سن کر کے اگر آپ پر کوئی درود نہ بھیجے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو، میں نے کہا آمین۔ تو تین بڑی اہم دعائیں جو حضرت جبریل سید الملائکہ کر رہے ہیں اور سید الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، لہٰذا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، دعا قبول ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ تینوں چیزیں ذہن میں رہیں کہ رمضان المبارک آئے تو استطاعت ہے، یعنی ہم مکلف ہیں، بالغ ہیں، تو ہمارے اوپر روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہی ہے، بلا عذر شرعی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، جہاں تک ہو سکے ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کبھی کبھی کچھ نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ والد صاحب کی طرف سے بڑی سختی ہوتی ہے اور بہت ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں اور ہمارا خیال ہم کو طرح طرح سے بولتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں، کیا کروں؟ ان کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ماں باپ اگر بڑھاپے میں پہنچ گئے اور آپ کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سر جھکا کے سن لو، جواب مت دو۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کا ظرف کتنا ہے، اس کے اندر قوت برداشت کتنی ہے، اور جتنا آپ برداشت کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا درجہ بلند ہوگا، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے یہ قوت برداشت رکھا ہے، صبر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ اسے عطا فرمائے گا۔ لہٰذا پلٹ کر کے انہیں جواب نہ دو کہ آپ نے کیوں ایسا کہا، آپ نے مجھے یہ کیوں کہا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جو کہا سن لیں، اس لیے کہ ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے۔ یہاں پلٹ کر کے جواب دینا یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ پلٹ کر کے آپ نے جواب دیا، نہ معلوم زبان سے کون سا جملہ نکلے اور سیدھے ان کے دل پہ لگ گیا، تو دل کا آئینہ اتنا نازک آئینہ ہوتا ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں ماں باپ کا دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بیٹے نے اگر کوئی ایک جملہ کہہ دیا، دل پہ لگ گیا،
تو پھر کبھی زبان سے دعا نہیں نکلے گی، دعا نہیں نکلے گی۔ وہ تو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ دل پہ لگ گیا اور ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس کا بڑا زندگی بھر خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اس لیے پلٹ کر کے جواب دینا یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے۔ نرم لہجہ اختیار کرو، نرم لہجہ، خاص طور پر ماں باپ کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ اب یہ نرم لہجے کی بات آئی ہے تو بطور نصیحت ایک بات عرض کروں، آج کل لوگوں کا ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے، نہیں کڑک رہو، ٹائٹ رہو، کسی کی سن کے نہیں لینا۔ بہت اچھی بات ہے، جہاں سخت ہونا ہے وہاں سخت ہونا چاہیے، جہاں کڑک ہونا ہے جہاں کڑک ہونا ہے، لیکن ہر جگہ سختی اچھی نہیں ہے، ہر جگہ سخت مزاجی اچھی نہیں، خاص طور پر بزرگوں کی بارگاہ میں، جو ہم سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان کے سامنے سخت لہجہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے اور رشتہ داروں میں جو عمر رسیدہ ہیں، جیسے پھوپھا ہیں، خالو ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، دادا ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، اگرچہ والد نہیں، مگر آج کے اولاد کا حال یہ ہے، ماں باپ کے ساتھ تو ٹھیک رہتے ہیں لیکن رشتہ داروں میں جو عمر رسیدہ ان کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ان کے ساتھ لہجہ بالکل سخت ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، ذرا غور سے سنیے، فرعون جو وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے اور دین کا حکم دینے، اللہ کی عبادت کا حکم دینے اور حق کا اعلان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ وہ بڑا سرکش ہے، تو میرے ساتھ کسی اور کو، کوئی اور کو ہو کر دے تاکہ وہ ہم ساتھ میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو بھی ساتھ کر دیا کہ جاؤ دونوں جاؤ۔ اب دونوں کو جب جانے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے سامنے ذرا نرم بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ ہے تو ظالم ہے، دشمن ہے اور بالکل ہی کٹر کافر ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت یہ ہے کہ وہاں جاؤ نرم لہجے میں بات کرو، کیونکہ تمہارا نرم لہجہ اس کی سختی کو ختم کر دے گا۔ تو یہ تو اس کے ساتھ کا سلوک ہوا، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کے مقابل میں جانے کے لیے جب حکم فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ نرم بات کرو۔ اور ماں باپ کے ساتھ کیسے ہمیں بات کرنا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہوگا کہ ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرو تاکہ ان کے دل کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارا گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے۔ بے ادبی اور گستاخی کبھی کبھی ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قوت برداشت کی میں نصیحت کروں گا، خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل کو، اپنے ہم عمر ساتھیوں کو، کہ برداشت کا مادہ پیدا کرو۔ اگر ماں باپ نے سخت لہجے میں کچھ کہہ بھی دیا تو سن لینا اور اس پر غصہ نہیں ہونا بلکہ صبر کر لینا، کیونکہ صبر کرنا اس وقت، خاص طور پر ایسے وقت میں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ۔ تو وہ صبر کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا بہتر صلہ بھی حاصل ہوگا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ، یہ ہمارے لیے بہت ہی عمدہ اخلاق میں سے ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور یہ اچھے اخلاق میں سے ایک ضابطہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ آگے جو ہے ان کو پھر تیسرے درس میں مکمل کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ان پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ اب ایک آخری مسئلہ بتا رہا ہوں، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ماں باپ دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، تو ماں باپ کی جو بھی جائیداد ہے، ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، اس میں اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ زندگی میں مانگے۔ آج کل یہ زیادہ چل رہا ہے، یعنی بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا حق دے دو،
ارے ابھی باپ زندہ ہے اور ان سے حق مانگ رہے ہو، ہمارا حق دے دو۔ تو آج کل لڑکوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ جو ہمارے ابا نے جو کما کے رکھا ہے، وہاں پراپرٹی ہے، یہاں جائیداد ہے، اتنا پیسہ ہے، اس میں ہمارا حق ہے۔ ابھی آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق کب ہوتا ہے؟ جب والد کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد میراث میں اولاد کا حق ہوتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہیں ابھی حق نہیں ہے۔ حق نہیں کا مطلب یعنی مانگ نہیں سکتے، وہ ان کا احسان ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، اگر وہ دے دیں تو لے لیں۔ اگر دے دیے زندگی میں کہ تم کو ہم نے یہ دکان دے دی، تم کو ہم نے یہ گھر دے دیا، تم کو ہم نے یہ جائیداد دے دی، اگر دے دیا تو یہ ان کی مہربانی ہے، لیکن مانگنے کا حق نہیں ہے۔ کئی سوالات ابھی بھی اس سلسلے میں آ رہے ہیں کہ ہم کو حق نہیں دیا گیا ہے، ہم ابھی مانگنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ اب آپ خود سوچئے کہ اب آپ کے پاس جو آپ کی ملکیت ہے، آپ کی جائیداد ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، کوئی اگر مانگ رہا ہے تو آپ دینے کے لیے سوچیں گے میں نے کمایا، میری ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے بھی یہ ماں باپ کو حق دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ اگر آپ زندگی میں اپنی حیات میں تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن اولاد کو مانگنے کا حق نہیں ہے۔ تو جو اولاد ابھی بھی اس سلسلے میں ماں باپ سے مانگنے پر آمادہ ہے کہ ہمارا حق نہیں مل رہا ہے، ہم کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے، لا علمی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، لہذا اس لیے وہ دوسروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ابا نے ہم کو حق نہیں دیا ہے۔ ارے ابھی آپ کا حق ہے کہاں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو اس بات کا اختیار ہے، پاور ہے کہ اپنی اولاد میں جس کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا ہے۔ ماں باپ جب زندہ ہیں تو اپنی اولاد میں جس کو بھی اگر وہ دینا چاہے، جس کو ہیبہ کہتے ہیں شریعت مطہرہ میں، ہیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا دے دیا اور ان کو مالک بنا دیا، قبضہ دے دیا، تو شریعت میں اس کو ہیبہ کہتے ہیں۔ ہیبہ اگر ہو گئی وہ چیز تو وہ ان کی ملک میں ہو گئی، یعنی جیسے ایک بیٹے کو گھر دے دیا اور کہا کہ اس کے آپ مالک ہیں، اس کو ہم نے قبضہ دے دیا، تو وہ ہیبہ ہو گئی۔ اب والد کے انتقال کے بعد وہ تقسیم نہیں ہوگی، یعنی وہ میراث میں، وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ اس بیٹے کی ہو گئی۔ اور اگر صرف اور صرف والد نے زبانی طور پر کہہ دیا کہ میرے بعد ان کو دے دینا یا ان کو ملے، صرف زبانی طور پر کہہ دینے سے وہ بیٹا یا وہ والد، وہ لڑکا وارث نہیں ہوگا، بلکہ وہ میراث میں سب کو تقسیم کیا جائے گا انتقال کے بعد۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے اس کو سمجھیے کہ والد ماجد نے اگر اپنی حیات میں، زندگی میں کسی کو دے دیا، دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہیبہ کرنا ہوگا، اور شریعت مطہرہ میں ہیبہ کے لیے ایک شرط ہے کہ ہیبہ تام ہونا چاہیے۔ ہیبہ تام ہونے کے لیے قبضہ دینا شرط ہے۔ یہ ہم نے دے دیا، دے کر کے ان کو مالک بنا دیا، ان کے نام پہ رجسٹریشن ہو گیا، قبضہ دے دیا، تو اب وہ ہیبہ تام ہو گیا۔ تو ہیبہ تام ہونے کے بعد اب وہ ان کے انتقال کے بعد وراثت میں، میراث میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ ان کی ہو گئی۔ اب باقی جو والد کے نام پر ہے، والد کی ملکیت میں ہے، اب ان کے انتقال کے بعد وہ سب وارثوں میں پھر تقسیم کیا جائے گا، پھر سے تقسیم ہوگا۔ تو تقسیم میراث یعنی وراثت کی جو تقسیم ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، وہ انتقال کے بعد ہی ہوتی ہے۔ حیات میں میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، حیات میں صرف اور صرف ہیبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ماں باپ ہیبہ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، اور زندگی میں اولاد کو مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے والد کا انتقال ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا، ماں موجود ہے یعنی ان کی بیوی، تو آج عام طور پر ایک خیال یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ بیوی مکمل طور پر پورے کی حقدار بن جاتی ہے، یعنی بچوں کی ماں بولتی کہ اب میرا ہے، اب میں جس کو جتنا چاہوں دوں۔ یہ بھی غلط خیال ہے۔ یہاں شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے 4 بچے ہیں، 2 لڑکے 2 لڑکیاں اور بیوی ہے، اور والد کا انتقال ہو گیا، تو جن کا انتقال ہوا ان کی بیوی ہے اور 4 بچے ہیں، تو اب اگر بیوی یہ چاہے کہ نہیں اب سب میرے ملک میں آ گیا، ہمارے شوہر انتقال کر گئے، اب میری ملکیت میں ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، ایسا ان کو اختیار نہیں ہے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے ان کی جو ملکیت میں پہلے سے رہا یا ان کو اپنے ماں باپ سے جو ملا وہ اس کی مالکہ ہیں، لیکن شوہر کے انتقال کے بعد
وہ پوری جائیداد اور پوری پراپرٹی کی وہ مالکہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اولاد موجود ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ہے، یعنی 8 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، سمن جس کو کہا گیا قرآن پاک میں. اور اگر اولاد نہیں ہے، صرف بیوی ہے، تو ان کا 4تھا ہی حصہ ہے، یعنی 4 حصوں میں ایک حصہ. وہ انشاءاللہ آپ کو دارالفتاء سے جب فتویٰ ملے گا تو اس میں تفصیل کے ساتھ لکھ کر کے ملے گا کہ ان کو اس صورت میں اتنا حصہ ہے، اس صورت میں اتنا حصہ ہے. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو وارثین جتنے ہیں، یعنی بیوی ہے اور بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، تو ان سب کے درمیان وہ شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق حصہ تقسیم کیا جائے گا. اور حیات میں یعنی باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو اولاد کو مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے. انشاءاللہ پھر تفصیلی احکام آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.